السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام ہم لوگ کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کا اسپیشل پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر، اور یہ پروگرام خاص اس طرح سے ہے کہ جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس پر پہلے بات نہیں ہوئی، یا اگر بات ہوئی ہے تو ہم نے صحیح سے سمجھا نہیں، یا اگر معاشرے میں ہم جا کر لوگوں سے ان کی رائے لیں تو سب یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ اگر کچھ اس طرح سے ہوتا ہے تو یہ اس کی اپنی پسند ہے، خواہش ہے، تو یہ ایسا ہو سکتا ہے، ورنہ اس طرح تو ممکن ہی نہیں ہے، جبکہ یہ سب غلط ہے۔ بات ہم کر رہے ہیں جینڈر چینج کی، اور جس لوگوں کی رائے کا میں نے ریفرنس دیا وہ کچھ یوں ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی خود سے اگر کوئی چاہے گا تو یہ ہو سکتا ہے، ورنہ نیچرلی قدرتی طور پہ اس طرح سے ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، جبکہ ایسا ممکن ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ ایسے کیسز رپورٹ ہوئے مختلف شہروں کے ہسپتالوں میں جہاں پر جنس تبدیل ہوئی، کوئی اگر لڑکا تھا تو لڑکی ہو گیا، اور اگر کوئی لڑکی تھی تو وہ لڑکا بن گیا۔ اور اس پر ڈاکٹرز سے جو ہم نے ان کی رائے لی تھی ان کے مطابق یہ بالکل ممکن ہے، اور وہ بھی صرف انہی کیسز کو ڈیل کرتے ہیں، انہی کیسز کو آپریٹ کرتے ہیں کہ جس میں وہ باقاعدہ ٹیسٹ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہاں یہ نیچرلی جنس کی تبدیلی ہو رہی ہے، کوئی لڑکی تھی تو لڑکا بن رہا ہے، اور اگر کوئی لڑکا تھا تو وہ لڑکی بن رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی اسی طرح کا ایک کیس لاہور شہر میں میو ہاسپٹل میں رپورٹ ہوا تھا، جہاں پر کمل لڑکی کا نام تھا اور وہ لڑکا بن گیا، اور لڑکا بننے کے بعد اس کا نام تبدیل ہو کر عبدالہادی بٹ ہو گیا۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک ایسے ہی موجود ہیں جن کو ہم پیشنٹ تو اب نہیں کہیں گے کیونکہ ہاسپٹل سے ان کا علاج ہو چکا ہے، کم عمر ہیں، 16 سال ان کی عمر ہے، پہلے نام روبینہ تھا اور جنس کی تبدیلی ہوئی ہے، سرجری ہوئی، اور اب سرجری کے بعد ان کا نام عبدالرحیم ہے، اور ایک 16 سال کا اب لڑکا ہے۔ عبدالرحیم، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا کہ ہم آ کر آپ سے بات کریں، آپ کے خیالات کو جانیں، اور شکریہ میں اس لیے بھی ادا کر رہا ہوں کہ بہت سے آپ جیسے نوجوان ہیں جو اس فیز میں سے گزرتے ہیں، اور وہ بھی اور ان کی فیملی بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس پر زیادہ بات نہ ہو، اور یہ ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ جی یہ بات ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں نے اس کے بارے میں کیا بولنا ہے۔ بہرحال آپ کی یہ سرجری ہوئی، آپ کا نام پہلے روبینہ تھا، اب عبدالرحیم ہے۔ یہ بتائیں کہ اب کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بہت اچھا، خوش ہیں بہت؟ ہاں بہت خوش ہیں۔ یہ بتائیں کہ یہ اب آپ کی عمر 16 سال ہے، تو یہ اب آپ کو خود کب محسوس ہونا شروع ہوا کہ نہیں کچھ مجھ میں لڑکیوں والی بات نہیں بلکہ لڑکوں والی بات ہے؟ جب 13 سال کے تھے۔ ہاں جی۔ تو اس سے پہلے کبھی کوئی کسی ڈاکٹر کو دکھایا، کبھی کسی سے بات کی؟ پہلے وہ بڑے کو چیک کروایا تھا نا، جس کا آپریشن پہلے ہوا تھا، پھر اس کے بعد مجھے چیک کروایا، درد شروع ہونا ہو گیا نا، اس کا آپریشن ہو گیا تھا، پھر مجھے چیک کروایا۔ اچھا، یہاں پہ میں ناظرین آپ کو بتاؤں کہ ابھی جو عبدالرحیم نے کہا کہ پہلے بڑے کے ساتھ ایسا ہوا، عبدالرحیم کے اس سرجری سے پہلے یہ پیدائشی 3 بہنیں تھیں اور 1 بھائی تھا، اور اب 3 بھائی ہیں اور 1 بہن ہے، کیونکہ ان سے جو بڑا بھائی ہے اس کا نام پہلے سمینہ تھا، اس کی بھی اسی طرح سے نیچرلی جنس کی تبدیلی کی سرجری ہوئی، اور روبینہ سے اب اس کا نام شہیر ہو چکا ہے۔ تو اس لیے ابھی عبدالرحیم نے کہا کہ جی پہلے بڑے کا ہوا اور پھر اس کے بعد ان کے لیے ایک مثال بن چکی تھی کہ اس طرح ہونا ممکن ہے۔ تو آپ کے بڑے بھائی کا جب ہوا 2006 میں ہوا تھا، اور اس وقت ان کے ساتھ جو ہوا، جس فیز میں سے وہ گزرے، وہ آپ نے سب خود دیکھا؟ ہاں جی۔ ان کو اس فیز میں سے گزرتے ہوئے دیکھ کر کیا کوئی ڈر تھا، خوف تھا؟ پہلے ڈر تھا، پھر بعد میں نہیں، جب چیک اپ کروایا نا پھر ختم ہوگا، ڈاکٹر نے کہا آپریشن ہوگا، رپورٹ بنا کے دی، پھر میرا بھائی ادھر اسلام آباد میں لے کے آیا، ان ڈاکٹر نے کہا آپریشن ہوگا اس کا۔ مجھے بتائیں، آپ نے کہا کہ پہلے ڈر تھا، ہاں جی۔ ڈر کس کا تھا، کس بات؟ ویسے بھی انسان کو پریشانی ہوتی ہے نا بھی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن جب چیک اپ کروایا پھر خوشی ہوئی۔ آپریشن کا کوئی ڈر نہیں تھا کیونکہ ابھی بہت کم عمر ہے آپ کی، تو اتنی عمر میں تو اگر کبھی کسی سے بات کی جائے کہ جی آپ کا آپریشن ہوگا تو وہ ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں میں نے آپریشن نہیں کرانا، میں بس اسی طرح کوئی دوائی لے کر ٹھیک ہو جاؤں گا۔ نہیں، مجھے نہیں ڈر لگا، بالکل بھی ڈر نہیں؟ نہیں، پہلے میں نے دیکھا تھا آپریشن تھیٹر، کہتے جو لوگ آتے ان کا بی پی لو ہو جاتا تھے، آپ کو ڈر نہیں لگا؟ میں نے کہا مجھے نہیں لگا، جو ہونا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا، بے شک انسان کے بس میں کچھ نہیں ہوتا گا، انسان پریشان ہو تو پھر کیا ہوتا ہے۔ جب آپ ہسپتال کے لیے روانہ ہوئے
تو آپ کی والدہ نے جو آپ کی ان سے اس وقت نکلتے ہوئے گھر سے جو بات ہوئی وہ کیا تھے جملے, کیا کہا تھا آپ کی والدہ نے آپ سے؟ وہ دعائیں دیتی تھی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, جلد سے جلد آپ کا آپریشن ہو جائے. تو کتنے دن ہسپتال میں رہے؟ 12 دن. 12 دن ہسپتال میں رہے. ہاں جی. جس میں پہلے باقاعدہ ڈاکٹرز نے ٹیسٹ کیے؟ ہاں جی, ٹیسٹ کیے, پھر بلڈ روزانہ چیک کرنا, پھر کوئی پوچھنا مسئلہ تو نہیں, میں نے کہا بتا دینا بھی کوئی نہیں, جب کوئی مسئلہ ہونا پھر ڈاکٹر کو بتا دینا, انہوں نے دوائی دینی. کمر میں درد شروع ہو جانا پہلے, ٹھیک ہے, ادھر ہو جانا درد شروع, ایڑیوں میں درد شروع ہو جانا بھی, پہلے سر کو اتنا درد ہوتا تھا بہت زیادہ. اور وہ پھر آہستہ آہستہ ٹیسٹ ہوتے رہے اور پھر ڈاکٹرز نے فیصلہ کیا کہ اب سرجری ہو سکتی ہے. ہاں جی. تو جب آپ کے بھائی کی شہیر کی سرجری ہوئی, پہلے نام ان کا سمینہ تھا, اور سرجری کے بعد اب کئی سال ہو چکے ہیں, 2006 کی بات ہے, اور آپ کے بلکہ بھائی کی اسی سال شادی بھی ہونے جا رہی ہے, اور یہ یقیناً ایک بہت بڑی خوشی کی خبر ہے, اور آپ کی والدہ کے لیے بھی, تو آپ کے والد کے لیے بھی اس سے بڑی خوشی کی خبر کیا ہو سکتی ہے. تو آپ کے بھائی کا پہلے بطور لڑکی زندگی گزارنا, اور آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور پھر لڑکے کے طور پہ زندگی گزارنا, تو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا آپ کے بھائی کو؟ وہ گھر میں ہی رہتے تھے, سارا گھر میں زیادہ رہتے تھے, باہر نہیں جاتے تھے؟ نہیں. کیوں؟ باہر جاتے تھے لیکن زیادہ نہیں, اتنا گھر میں ہی رہتے تھے. کیا باہر نہ جانے کی وجہ یہ تو نہیں تھی کہ لوگ باہر تنگ کرتے تھے یا؟ نہیں, تنگ تو نہیں کرتے, لیکن ویسے گھر میں رہنا, گھر کا کام کرنا جیسے بھی وہ عورتیں کرتی ہیں. اور اب آپ کا بھائی کیا کرتا ہے؟ اب وہ بیکری میں. بیکری ہے؟ ہاں جی. بیکری میں کام کرتا ہے یا اپنی بیکری ہے؟ نہیں, کام کرتا ہے, کسی کی ہے. کسی کی ہے. ہاں جی. اچھا, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب آپ کے بھائی کی 2006 میں وہ سرجری ہوئی تو اس کے بعد آپ کو جہاں کہیں آپ پہلے رہتے تھے وہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور جا کر رہنا پڑا, کہ ایسی جگہ ہو جہاں پر ہمیں لوگ نہ جانتے ہوں, جن کو ہمارے بارے میں نہ معلوم ہو, آپ کے بھائی کے بارے میں کسی کو معلوم نہ ہو کہ یہ پہلے لڑکی تھا؟ نہیں, ہم وہیں رہ رہے. وہیں رہ رہے ہیں. ہاں جی. تو لوگوں کا رویہ کیا تھا؟ لوگوں نے ساتھ دیا, رشتہ داروں نے ساتھ دیا؟ ہاں جی, وہ بہت خوش, سبھی خوش تھے؟ سبھی خوش تھے. اب آپ کچھ اپنے بارے میں بتاؤ, آپ کون سی کلاس میں پڑھ رہے تھے؟ 8 میں, 8 تک تھا, وہ 8 تک پڑھا تھا بس. آپ 8 تک پڑھے؟ ہاں, پھر درد شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد تو 8ویں جماعت تک آپ لڑکیوں کے ساتھ پڑھے؟ ہاں جی. اور سہیلیاں بھی یقیناً لڑکیاں ہی ہوں گی؟ ہاں جی. تو ان کے ساتھ جو گفتگو ہوتی تھی وہ کس طرح کی گفتگو ہوتی تھی؟ کیونکہ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ لڑکیوں میں کوئی ایک ایسی بھی لڑکی ہوتی ہے جو بہت غصیلی ہوتی ہے, بہت اس کی جابر شخصیت ہوتی ہے, ہمیشہ لڑنا جھگڑنا ڈرانا دھمکانا, ایسے ہی کرتے تھے؟ نہیں, ایسے نہیں, مذاق کر چلتا تھا جیسے بھی لڑکیاں کرتی ہیں مذاق. لیکن کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ کسی لڑکی کو پکڑ کے دھو ڈالا؟ نہیں. مطلب کیونکہ آپ کی اب جنس کی تبدیلی جو ہوئی ہے یہ یقیناً پہلے سے آپ میں یہ علامات موجود تھیں, تو اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ ایسا تو نہیں کہ اسکول میں لڑکی کو کبھی کسی کو پکڑ کے مار ڈالا ہو؟ نہیں, ایسا کام کبھی. مار ڈالا تو ذرا مکمل ہی مار ڈالا میں آ جاتے ہیں, تو پٹائی کی ہو؟ نہیں, کبھی نہیں ایسا کیا. کبھی ایسا نہیں ہوا؟ نہیں. تو ان کے ساتھ بیٹھ کر پڑھتے بھی رہے ہو, پھر یقیناً اسکول کے بعد بھی ان سے رابطہ رہا ہوگا, تو اب بھی ان سے رابطہ ہے؟ نہیں. انہوں نے چھوڑا یا تم نے چھوڑ دیا؟ ہم نے چھوڑ دیا تھا. کیوں؟ ویسے بھی بات ہو جاتی فون پہ. تو ان میں سے کسی کے ساتھ اچھی دوستی بھی ہے؟ ہاں جی, وہ 2 ہمارے ہمسائے کے ساتھ تھی جن کے ساتھ اچھی دوستی. تو اب تو تم لڑکا ہو نا؟ ہاں جی. تو اب تو ہو سکتا ہے کہ تم ان سے بات کرو تو ان کے گھر والے بات نہ کرنے دیں؟ نہیں, وہ نہیں محسوس کرتے, ویسے جیسے آنا جانا ہوتا ہے بہن بھائیوں کی طرح ایسے ہی ہے, وہ بھی جانتے ہیں ہمیں, ہم بھی جانتے ہیں ان کو, لیکن وہ نہیں محسوس کرتی. لیکن ان سے بات کرتے ہوئے اب خود تو تمہیں تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہوگی نا کہ پہلے تو میں لڑکی تھی اس لیے بات ہو جاتی تھی, اب تو میں لڑکا ہوں. نہیں, اب نہیں ہوگی, لیکن ادھر سے وہ ہو جائے گی نا, لیکن باہر جب نکلیں گے تو پھر نہیں محسوس ہوگا. اچھا, لڑکیوں سے تم نے کہا کہ دوستی اس لیے تھی کیونکہ ان کے ساتھ ہی پڑھ رہے تھے اور لڑکیوں کی ہی اسکول میں تھے. ہاں جی. تو لڑکوں سے بھی دوستی تھی یا نہیں؟ نہیں. کبھی لڑکوں سے دوستی نہیں کی؟ نہیں کی. کبھی کبھار کوئی تو ہوگا نا جو اچھا لگتا ہوگا کہ یہ لڑکا اچھا ہے, چاہے وہ کزن ہی ہو, کہ اس سے بات کی جائے, یہ میرا دوست اچھا بن سکتا ہے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں تھی. کیوں, خود گھر والوں کی طرف سے روک ٹوک تھی یا اپنا فیصلہ تھا؟
آپ ویسے بھی کوئی بات نہ کرے ایسی، کوئی غلط بات نہ کرے، کوئی کسی کے بارے میں ایسے سوچے نا، لیکن اپنے آپ کو بھی ہمارے بارے میں کوئی غلط نہ سوچے۔ گھر کے کام کاج میں تم کون سے گھر کے کام کاج جو کر لیتے ہو، یا اپنی والدہ کی یا اپنی جو آپ کی بہن ہے ان کی مدد کرتے ہو اس میں؟ آٹا گون دینا، یا ہانڈی کا بھی پکا دینا، جھاڑو لگا دینا۔ آٹا گون لیتے ہو؟ ہاں جی۔ اور ہانڈی بھی پکا لیتے ہو؟ ہاں جی، ہانڈی پکا لیتے۔ کون سی ہانڈی جو ہے وہ سب سے زیادہ اچھی بنا لیتے ہو؟ سبزیاں بنا لیتے ہیں۔ سبزیاں؟ ہاں جی۔ اور خود شوق سے کیا زیادہ کھاتے ہو؟ نمکین چاول، بریانی وغیرہ۔ تو لڑکیاں تو گھر میں کپڑے بھی دھوتی ہیں، سلائی کڑھائی بھی کرتی ہیں؟ ہاں وہ بھی کرتے تھے کام، کپڑے بھی دھونے۔ اچھا، سلائی کڑھائی آتی ہے؟ نہیں وہ نہیں سیکھا۔ وہ نہیں سیکھا، لیکن کپڑے دھوتے تھے؟ ہاں جی۔ تو اب جب واپس گھر لوٹو گے تو کیا یہ سب کام کرو گے یا چھوڑ دیے؟ چھوڑ دیں گے۔ اب نہیں کرو گے؟ نہیں۔ اب کیا کرو گے؟ اب مل کے آئیں گے، ملنے کے بعد پھر ادھر کوئی آ کے کام سیکھ۔ اب لڑکوں والے کام کرو گے؟ لڑکے جس طرح دیواریں پھلانگتے ہیں، درختوں پہ چڑھ جاتے ہیں، نہیں مار کٹائی کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ گھر پہ گھر والے رستہ تک رہے ہوتے ہیں، لڑکے دیر سے گھر واپس آتے ہیں، اور اگر شہر ہو تو ڈیم پہ چلے جاتے ہیں، گاؤں ہو تو نہر پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ یہ اچھا نہیں لگتا؟ نہیں۔ اس لیے؟ ہاں جی۔ تو پھر ایسا کون سا لڑکوں والا کام کرو گے کہ جس سے جا کر سب کو ایک دفعہ پتہ چل جائے گا کہ ہاں اب یہ عبدالرحیم ہے، یہ لڑکا ہے؟ سب سے ملیں گے، باتیں کریں گے، باہر نکلیں گے، پھر سب صحیح ہو جائے گا۔ کرکٹ کا شوق ہے؟ ہاں جی۔ کون پسندیدہ کھلاڑی ہے؟ افریدی۔ آفریدی؟ ہاں جی۔ اچھا، شوق سے دیکھتے تھے؟ ہاں جی۔ آفریدی کو لڑکے تو پسند کرتے ہیں، لیکن خواتین میں بھی لڑکیوں میں بے حد مقبول ہے، تو آفریدی کو ایک لڑکی کی نظر سے دیکھتے تھے یا ایک لڑکے کی نظر سے؟ پہلے تو وہ لڑکیوں والے کپڑے پہنے تھے، پھر لڑکیوں کی نظر سے دیکھتے تھے، اور اب لڑکوں کی نظر سے؟ اب لڑکوں کی نظر سے۔ چلیں جی، ہمارے ساتھ عبدالرحیم، 16 سال عمر ہے عبدالرحیم کی، پہلے نام روبینہ تھا، اب یہ جنس کی تبدیلی ہوئی ہے اور یہ قدرتی طور پہ ہوا ہے، اور اب اس کا نام عبدالرحیم ہے۔ اس سے ہماری گفتگو جاری ہے، اس کے گھر والوں سے ہماری بات ہوگی، ان کے بھائی سے ہم بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ اب کیسا محسوس کرتے ہیں کہ جہاں پر ان کا پہلے اور کوئی بھائی نہیں تھا، 3 بہنیں تھیں، اب وہاں پر ایک اور نہیں بلکہ 2 اور بھائی ہو گئے ہیں، یعنی کہ اب بہن 1 ہے، بھائی 3 ہے۔ اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ کیا ان کے اہل خانہ اور خود عبدالرحیم مبارکباد کے مستحق ہیں؟ اگر یہ بچے سے بچی بنتا تو میں مبارک ضرور دیتا۔ جی، ہمارے ساتھ طاہر اشرفی صاحب موجود ہیں، ان کی رائے جانتے ہیں اس موضوع کے حوالے سے۔ حافظ طاہر اشرفی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ بتائیے گا کہ جنس کی تبدیلی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں اب اس طرح کے بہت سے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، اور اسی حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل کا فتویٰ بھی آیا تھا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہے کہ کوئی خود اپنی جنس تبدیل کرنا چاہتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ قدرتی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے اعضاء اور ایسی صفات پیدا کر دی ہیں، اور جب ڈاکٹر اس کو چیک کرتا ہے تو وہ یہ بتاتا ہے کہ بھئی اس کی جنس کی تبدیلی سے اس میں یہ تبدیلی آ جائے گی، تو جو خود اپنی چاہت کے اوپر ہے وہ تو جائز نہیں ہے کہ کوئی مرد کہے کہ میں عورت بن جاؤں اور کوئی عورت کہے کہ میں مرد بن جاؤں، اور اس کے لیے ہاں اگر کوئی قدرتی تبدیلی ایسی ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی عادتوں کا میلان کس طرف ہے، اور جو اس کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے قدرتی جو اعضاء پیدا کیے ہیں، جو اس کے حصے پیدا کیے ہیں، پھر اس کے مطابق جو ہے اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ بات کہی ہے۔ لیکن اگر کوئی خود اپنی حیثیت تبدیل کرنا چاہے تو وہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں حافظ طاہر اشرفی صاحب کہ جو ڈاکٹر صاحبان یہ آپریشنز کنڈکٹ کرتے ہیں، کیا جو وہ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں؟ نہیں، اگر تو دیکھیے نا، جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر تو قدرتی اس میں کوئی ایسی چیزیں ہیں تو پھر تو ڈاکٹر صاحبان ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی ڈاکٹر صاحبان جو ہے، جس طرح آج کل ایک یہ بھی اعلان ہوا ہے، یہ بھی فتنہ ہے کہ
مرد نے عورت بننا ہے، عورت نے مرد بننا ہے، اور اس طرح سے کچھ آپریشن ہوتے ہیں، تو وہ تو غلط ہے، وہ اس کو تو جائز نہیں کہا جا سکتا۔ بالکل صحیح ہے۔ طاہر اشرفی صاحب یہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبیز کے حوالے سے بھی اسلامی نظریاتی کونسل کا جو فتویٰ آیا تھا اس میں ٹیسٹ ٹیوب بیبیز کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی، تو یہ بھی ذرا تفصیل بیان کر دیجیے گا، کیونکہ آج کل یہ جو سائنسی طریقے ہیں ان پر انحصار دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ نہیں، اس میں دیکھیے یہ بات بڑی واضح ہے کہ اگر تو یہ سارا معاملہ خاوند بیوی کے درمیان ہوتا ہے پھر تو اس کو اور عذر ہے، پھر تو یہ جائز ہے، لیکن اگر یہ خاوند بیوی کے علاوہ کہیں ہوتا ہے تو وہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ طاہر اشرفی صاحب، ابھی کچھ دیر پہلے جو یہ گفتگو ہماری ہو رہی تھی اس میں بات یہ ہوئی کہ اگر آج کے موضوع کے حوالے سے کہ اگر کسی میں قدرتی یہ تبدیلی آ رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے، جائز ہے، اور اگر خود سے اپنی خواہش کے تحت کوئی چلا جائے کسی ڈاکٹر کے پاس کہ میری آپ سرجری کر دیں، میں لڑکا سے لڑکی یا لڑکی سے لڑکا بننا چاہتا ہوں، تو وہ غلط ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ دوسری طرف ہمارے معاشرے میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اگر کوئی مرد ہے تو وہ لباس اس طرح کا پہنتے ہیں کہ جیسا کہ عورتیں خواتین پہن رہی ہوں، چلنے کا انداز، بولنے کا انداز ویسا ہوتا ہے، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور اسی طرح سے کچھ ایسی خواتین ہیں جو لباس ایسا پہن لیتی ہیں کہ جن کے بارے میں، جن کو دیکھ کر یہ کوئی یہ کہے کہ جی یہ مردوں کا سا لباس آپ نے پہنا ہوا ہے، یا آپ کا جو حلیہ ہے وہ بھی مردوں کا سا ہے، یا آپ کا بولنے کا انداز جو ہے، یا آپ کے جو کام کاج ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ جس طرح آپ ایک خاتون نہیں، آپ ایک مرد ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ جو تشبہ اختیار کرنا ہے یہ تو جائز نہیں ہے، اور بالخصوص یہ جو پہلی صورت آپ نے بیان کی، شریعت اسلامیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس کے لیے بڑے سخت لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بنایا ہے، آپ اللہ کے نظام کے تابع ہیں، اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے، جیسا کہ اب ہمارے ہاں بڑا رواج پیدا ہو گیا ہے بالخصوص مردوں کے حوالے سے، تو روایات میں ہمیں ایسے شخص پر اللہ کی لعنت کے لفظ نظر آتے ہیں کہ جو اس طرح سے انداز اپناتا ہے۔ لہذا اس طرح اپنے آپ کو تبدیل کرنا اور اس انداز سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بنانا قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ طاہر اشرفی صاحب، آج کے موضوع میں جہاں پر ہم ایک ایسے 16 سالہ لڑکے کی بات کریں جس کا نام پہلے روبینہ تھا، اب نام جنس کی تبدیلی کے بعد عبدالرحیم ہے، اور یہ قدرتی طور پہ ہوا ہے، تو کیا ان کے اہل خانہ اور خود عبدالرحیم مبارکباد کے مستحق ہیں؟ دیکھیے، یہ میں نہیں سمجھتا یہ کوئی بہت بڑی، اگر یہ بچہ ہوتا اور بچی بن جاتا پھر ہم کیا کہتے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تبدیلی پیدا کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت دے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر یہ اس اینگل سے ہو کہ یہ بچی تھی تو بچہ بن گیا تو مبارکباد میرے نزدیک، تو اگر یہ بچے سے بچی بنتا تو میں مبارک ضرور دیتا، کیونکہ اس کو قرآن نے بشارت کہا ہے کہ بیٹی کا پیدا ہونا اللہ نے بشارت سے تعبیر کیا ہے، بیٹے کو اللہ نے آزمائش کہا ہے، یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ طاہر اشرفی صاحب، اگر آپ مبارکباد نہیں دیتے، اور اگر آپ صرف تبھی مبارکباد آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیتے کہ اگر وہ لڑکے سے لڑکی ہوتا، تو کیا یہ کوئی سزا ہے ہمارے رب کی طرف سے کہ جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مبارکباد؟ آپ میری بات نہیں سمجھے، میں نے کہا کہ اگر یہ اس تناظر میں ہے، جو ہمارا معاشرہ جس طرح خوش ہوتا ہے کہ ہاں بچہ پیدا ہو گیا اور بچی پیدا ہو تو ماتم شروع کر دیتا ہے، اگر تو آپ مبارک اس تناظر میں کہہ رہے ہیں تو وہ تو میں نہیں دوں گا۔ باقی یہ ہے کہ اگر وہ اس کا آپریشن ٹھیک ہو گیا تو وہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن میں پھر اپنی اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ بچی سے بچہ بننا مبارکباد کی بات ہے تو وہ میں نہیں دوں گا۔ ٹھیک ہے۔ طاہر اشرفی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، ہماری گفتگو ہوئی حافظ طاہر اشرفی صاحب سے، اور ہم نے تفصیلی ان سے معلوم کیا کہ یہ جو قدرتی تبدیلی ہے جنس کی، جس میں کوئی لڑکے سے لڑکی یا لڑکی سے لڑکا بنتا ہے، اس پر ہمارا مذہب کیا کہتا ہے۔ اب ایک دفعہ پھر آگے بڑھتے ہیں اور بڑھ کر ملاقات کرتے ہیں عبدالرحیم کی فیملی سے اور ان کے خیالات جانتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے حافظ طاہر اشرفی صاحب کی رائے جانی، اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالرحیم کے بھائی اور ان کی بھابھی، اور ان سے ہم بات کرتے ہیں اور ان کے خیالات جانتے ہیں۔ آپ کو جی سب سے پہلے بہت بہت مبارکباد۔ اور ظہیر صاحب، اس سے پہلے 2006 میں آپ کی ایک اور بہن تھیں سمینہ، جن کا آپریشن ہوا، ان کی بھی قدرتی طور پہ جنس کی تبدیلی ہوئی،
اور پھر ان کا نام شہیر رکھ دیا گیا. شہیر. اور اب آپ کے پاس آپ کے ایک اور بھائی ہیں عبدالرحیم. جی. تو یہ بتائیے کہ آپ بطور بھائی اب کیسا محسوس کرتے ہیں کہ جب آپ نے اپنی زندگی کے کئی سال گزار دیے, بیشتر حصہ گزار دیا, اور یہی ذہن میں رہا کہ آپ کی 3 بہنیں ہیں اور کوئی بھائی نہیں ہے, اور اب صورتحال بالکل مختلف ہے کہ اب آپ کے 2 اور بھائی ہیں اور 1 بہن ہے. جی, اب خوشی ہو رہی ہے اور سارے گھر والے بھی خوش ہیں. کوئی پریشانی بھائی کے حوالے سے کہ جس طریقے سے ہوتا ہے کہ اب ہم ہر معاملے میں, اور خاص طور پہ اس طرح کے معاملات میں, ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں کہ جی معاشرے میں کیا ہوگا, کیا کہا جائے گا, کیسے اس کو لوگ کیا قبول کریں گے, نہیں کریں گے, بھائی کے لیے کوئی مشکل نہ ہو. تو ایسی کوئی ذہن میں ہے پریشانیاں یا کوئی ایسی بات؟ کوئی بات نہیں ہے. اس کی وجہ کیا؟ آپ کا اس سے پہلے جو ایک بھائی کا آپریشن ہو چکا ہے ان کو مثال کے طور پہ آپ نے سامنے رکھا اور اس لیے کہہ رہے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ جس علاقے کے آپ رہنے والے ہیں وہاں پر لوگ اتنے تنگ نظر نہیں ہیں؟ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, خوش ہیں سارے, رشتہ دار بھی خوش ہیں. آپ کے بھائی کا جب یہ ابھی آپریشن ہونے جا رہا تھا جی, تو یقیناً آپریشن تو کسی بھی طرح کا ہو تو اس میں مریض پر توجہ دینی ہوتی ہے جی, لیکن اس خاص طور پہ آپریشن میں, اس سرجری میں کہ جس میں زندگی ہی بدلنے جا رہی تھی کہ پہلے لڑکی تھی اور اب لڑکا, جی, تو اس سے پہلے آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ جو وقت بتایا, کس طریقے سے کیا سمجھایا, کیا آپ کے بھائی کے سوالات تھے؟ بس یہی تھا کہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے آپریشن کے بعد جو ہے پڑھنا ہے اور آپ کے ساتھ ادھر اسلام آباد میں رہنا ہے اور ادھر ہی کام کروں گا. واپس وہاں جا کے نہیں رہنا چاہ رہا تھا؟ نہیں, واپس کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں پر اس کو یہ ہے کہ میں وہاں لوگوں کو کیا بتاؤں گا یا مجھے لوگ کیا کہیں؟ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں. ڈاکٹرز کا کیا کہنا تھا؟ ڈاکٹر تو خوش تھے سارے, آپریشن کر کے آئے ہیں, مبارکباد دے رہے تھے سارے. ظہیر صاحب یہ بتائیے کہ عبدالرحیم کی اس سرجری سے پہلے, یا آپ کا جو دوسرا بھائی ہے شہیر, اس کی سرجری سے پہلے کیا آپ نے کوئی مذہبی نقطہ نظر جاننے کی کوشش کی؟ کیونکہ ہم اس طرح کے معاملات میں ہر طرح سے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ محتاط رویہ اختیار کیا جائے کہ ایک تو میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے, کیا ممکن ہے یا نہیں, اور دوسری طرف یہ کہ کیا مذہب ہمیں اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا. تو آپ نے کیا یہ جاننے کی کوشش کی کہ مذہبی نقطہ نظر سے یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہلے سے ہی لڑکا تھا. پہلے سے ہی تھا؟ ہاں جی, صرف کپڑے اس نے لڑکیوں والے پہنے ہوئے تھے. ہمیں نہیں پتا تھا شروع سے کہ یہ کیا ہونے والا ہے. جب اسے پین ہوئی لے کے گئے ڈاکٹر کے پاس تو انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ یہ لڑکا بن جائے گا. اس کے بعد ہم نے ادھر آ کے پنڈی میں چیک کروایا تو ادھر سے ٹیسٹ وغیرہ کروائے اور ڈاکٹروں نے آپریشن کر دی. ٹھیک ہے, اور اب آپ خود اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بھائی ابھی بھی آپ کو ٹائم لگے گا یہ تسلیم کرنے میں کہ اب عبدالرحیم ہے, روبینہ نہیں ہے؟ نہیں, ہم نے تو پہلے دن سے تسلیم کر لیا تھا. پہلے دن سے ہی تسلیم؟ جی جی. آپ کی اہلیہ سے بھی بات کرتے ہیں. مجھے عبدالرحیم نے بتایا کہ آپ کے کہنے پر یہ آپ کی پسند سے نام جو ہے وہ عبدالرحیم رکھا گیا ہے. جی, یہ میں نے رکھا ہے اس کا نام عبدالرحیم, یہ مجھے بہت پسند تھا اس لیے. اب جب آپ نے عبدالرحیم کا نام یہ رکھا ہے اور یہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا ہے اس کے لیے, اس سے پہلے جو زندگی تھی وہ اور تھی اور وہ اب ماضی ہو گیا ہے. اب تو حال اور مستقبل کا سوچنا ہے, اور اس نئی زندگی کے آغاز میں یقیناً شناخت کے لیے نام ضروری ہوتا ہے جس کا انتخاب آپ نے کیا. تو کیا جب اب عبدالرحیم کی شادی کا وقت قریب آئے گا تو اس وقت بھی یہ فیصلہ کہ کس سے ہوگی اور کس سے ہونی چاہیے وہ بھی آپ ہی کریں گے؟ جی, یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ, آنے والا وقت بتائے گا کہ جو اس کے لیے مناسب ہوگا. اور اس موقع پر میری نظر میں عبدالرحیم کو سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. ہاں جی, اور یقیناً خود بھی اعتماد کی کمی نہیں ہے, کانفیڈنٹ ہے, اس کو معلوم ہے کہ اب اس کو کیا کرنا ہے اور اب یہ کون ہے. اور پہلے کیا ہوتا رہا, کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اس میں سے نکل نہیں پاتے, لیکن میں نے ابھی جو گفتگو کی ہے اس سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ وہ اب واقعی عبدالرحیم کے لیے ماضی ہو چکا ہے, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بتائیے کہ اب مزید آپ اپنے بھائی کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں, کچھ بتانا چاہیں؟ بس ہم خوش ہیں,
اگر یہ پڑھنا چاہے گا تو انشاءاللہ پڑھائیں گے آگے. مجھے یہ بتائیے گا ظہیر کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ اب آپ کے بھائی کو آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، اور جو کہ پہلے بھی تھا، اب اور بھی زیادہ ساتھ توجہ کی ضرورت ہے. جی جی. تو جو لوگ اب ان کے گھر میں ایسا کوئی بچہ موجود ہے جس کی قدرتی طور پہ جنس کی تبدیلی ہو رہی ہے اور سرجری کرانا ضروری ہے، لیکن وہ ہچکچاتے ہوئے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، لوگ کیا بولیں گے، وہ یہ قدم نہیں اٹھاتے، ان کو اب کیا کہیں گے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ جو چاہے کر دے. اللہ کی مرضی سے سارے کام ہوتے ہیں اور ان کو ڈرنا نہیں چاہیے، ان کو بالکل یہ کام کروانا چاہیے اور ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ان کو یہ سرجری کروا کے ان کو لڑکوں والا جو ہے نا وہ لباس پہنائیں اور لوگوں کے سامنے لے کے آئیں تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر دے. ایسے خواتین اور مرد حضرات کو سڑکوں پہ گاتے بجاتے دیکھتے ہیں. شی از ناٹ آف دیٹ کیٹیگری. ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید پروگرام ہم لوگ، اور آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں عبدالرحیم سے. 16 سال عمر ہے اور جنس کی تبدیلی کا آپریشن ہوا ہے. پہلے نام روبینہ تھا اور اب جنس تبدیل ہونے کے بعد لڑکا ہے اور نام لڑکوں والا یقیناً عبدالرحیم. عبدالرحیم، بات ہو رہی تھی کہ لڑکوں والے شوق. ہاں جی. اور تم نے کہا کہ جی اب لڑکیوں سے زیادہ بات چیت نہیں ہوگی، لڑکوں سے بات چیت ہوگی، اور جب ان میں جا کے بیٹھو گے، گھل مل جاؤ گے، تو ان کو بھی پتہ چل جائے گا اور ہاں جی. تمہیں بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ان سے کیسے بات کرنی ہے یا ان کے ساتھ معاملات کو کیسے لے کر چلنا ہے. یہ بتاؤ کہ اسکول یا تعلیم کا اب کیا کرو گے؟ اسکول جاؤ گے یا ذہن میں یہ ہے کہ میں اسکول جاؤں گا، مجھے کیا بولیں گے سب، تو میں اسکول نہیں جانا؟ میں نے نہیں، شوق تو ہے پڑھنے کا. کتنی تعلیم حاصل کرنا چاہو گے؟ کیا کرنا چاہو گے آپ مستقبل میں؟ کیا بننا چاہو گے؟ پہلے تو سوچا پڑھیں گے، پھر بعد میں یہ سوچیں گے. لیکن کچھ ہے اندازہ کہ کیا کرنا ہے، پڑھنا ہے کیسا؟ پڑھنا پہلے، پھر ساتھ کوئی کام بھی سیکھنا ہے. بھی پڑھتا بھی رہوں اور کام بھی سیکھ لو. ہاں جی. اچھا، اب یہ بتاؤ کہ پہلے تم پہنتے تھے لڑکیوں والے کپڑے. ہاں جی، پہلے لڑکیوں والے ہی پہنتے. اور جو لڑکیوں والے کپڑے پہلے پہنتے تھے اس میں شوق تھا کہ ایسا دوپٹہ ہونا چاہیے، ایسی قمیض شلوار ہونی چاہیے، دلچسپی لیتے تھے اس میں؟ پہلے ہوتا تھا، جب پتہ چلا تو ابھی لڑکا بننا، پھر چھوڑ دیا شوق سارے چھوڑ دیے. تو کیا کیا شوق تھے لڑکیوں والے؟ کون کون سے شوق تھے؟ پہلے عید آنی تو وہ چوڑیاں لینیاں، بھی کوئی چیزیں ہوتی جو وہ لینی. مہندی ضرور لگاتے تھے اور چوڑیاں بھی پہنتے. اور جوتے کیسے پہنتے تھے؟ جوتے لڑکیوں والے اڈی والے پہن لینے. تو جب پتہ چلا پھر چھوڑ دیا یہ شوق. پہلے ہیل والے جوتے پہنتے تھے؟ ہیل والے پہنتے تھے. اور پہن کے کیا خوشی ہوتی تھی کہ جب چلتے تھے تو آواز آتی تھی؟ ہاں جی. اچھا، یہ بتاؤ کہ میک اپ بھی کرتے تھے؟ نہیں، میک اپ نہیں کرتے تھے. کبھی میک اپ نہیں کیا؟ تو جو بھائی کی شادی میں کیا تھا ایک بار. بھائی کی شادی ہاں جی. لپسٹک بھی لگائی اور جو لڑکیوں کا میک اپ؟ ہاں، جو لڑکیوں کا میک اپ ہوتا وہ بھی کیا تھا. اس کے بعد نہیں کیا، جب پتہ چلا تو پھر چھوڑ دیا. اور نیل پالش لگاتے تھے؟ نہیں، وہ نہیں لگاتے تھے، وہ ارک لگاتے تھے ناخنوں میں. اچھا، لیکن ابھی بھی تو کیا دل نہیں کرے گا کبھی کہ میں لڑکیوں کو ہوتا ہے نا لمبے ناخن رکھیں؟ ہاں جی. تو دل کرے گا لمبے ناخن رکھوں اور نہیں، ناخن لمبے ہونے چاہیے؟ ایسا کچھ نہیں تھا؟ نہیں، پہلے بھی نہیں رکھے تھے کبھی اتنے لمبے. اور جو لڑکیوں کے اور شوق ہوتے ہیں سنگھار کے حوالے سے، ہاں جی. ایک تو تم نے کریم کا بتایا نا کہ کریم شوق سے لگاتے تھے، اس کے علاوہ بھی بالوں کو بناتے تھے؟ ہاں، بالوں کو بناتے. ابھی تو بال چھوٹے ہیں. ہاں جی، مہندی لگانی بالوں کو؟ ہاں جی. اچھا، اور بالوں کی لینتھ کتنی تھی، لمبائی کتنی تھی؟ اتنے تھے. اتنے لمبے بال تھے؟ ہاں جی. تو لڑکیوں کے لیے تو وہ سمجھتی ہیں کہ جس طرح ان کو جیتے جی مار دیا جائے گا یا ان کی سانسیں ان سے چھین لی گئی ہیں کہ اگر ان کے بالوں کو کوئی کاٹنے کا سوچے بھی. تو تمہارے تو بال اتنے لمبے تھے، ان کو اب کاٹ کے چھوٹا بالکل کر دیا گیا. ہاں جی. کوئی غصہ نہیں ہے؟ نہیں. جب یہ ابھی بھی ہے کہ اب دیکھو تو لڑکے بھی اب اتنے لمبے لمبے بال رکھتے ہیں، میں بھی اگر لمبے بال رکھ لوں گا تو کیا حرج ہے؟ نہیں، میں نے سوچا تھا آپریشن کے بعد پھر کٹوا دینا سارے. اچھا، تو اب بال جو ہیں وہ تمہارے چھوٹے ہو گئے ہیں بالکل، تو لمبے رکھو گے بعد میں؟ نہیں، بس پف بنائیں گے. پف بنائیں گے؟ ہاں جی. واہ.
तो किसको देख के किसका हेयर स्टाइल होगा तुम्हारा? खुलकर बताओ, किसका हेयर स्टाइल होगा? किस जैसे बाल बनाओगे? इसका तो नहीं, जैसे भी बनेंगे फिर। जरा अभी मुझे थोड़ा सा बनाकर तो दिखाओ ना, पता चले कि कैसे बाल बनाओगे। अभी तो यूं लग रहा है जिस तरह वहीद मुराद हेयर स्टाइल है तुम्हारा, है? फिर बाल बनाओगे हाँ जी। और फिर बिल्कुल लड़कों की तरह जिंदगी भी गुजारोगे। हाँ, लड़कों की तरह जिंदगी गुजारे। ये बताओ कि फिल्में देखते हो? हाँ जी। पसंदीदा, अब तो पहले लड़की थी ना, तो हीरो लड़कों को देखते होगे कि कौन हीरो नया आया है, किसकी फिल्म हिट जा रही है। फिर लड़कियों की भी आपस में बातचीत होती होगी कि कौन सा हीरो अच्छा है। तो लड़की के तौर पे कौन सा हीरो पसंद था? नाम तो याद नहीं, इतनी नाम याद नहीं थे। नहीं। अब लड़के हो, हाँ जी। तो अब कौन सी हीरोइन है जिसको तुम समझते हो कि ये लड़की जो फिल्मों में आती है ना, ये मुझे बहुत पसंद है? इतनी ज्यादा फिल्में कभी नहीं देखी थी। कभी वो शौक नहीं रहा? नहीं। ड्रामे देखते थे? हाँ, ड्रामे बात देख रहे। कैसे ड्रामे देखते थे? वो पहले पीटीवी पे लगते थे, वो देखते थे। अच्छा, ये मुझे बताओ कि तुम्हारे भाई की शहीर की इसी साल शादी भी है। हाँ जी। और इंशाल्लाह वक्त आएगा कि तुम्हारी भी शादी होगी। हाँ जी। तो किस तरह की तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। अच्छी तो सभी चाहते हैं कि बीवी अच्छी हो हाँ जी। और खिदमत गुजार हो। हाँ, जो अपने माँ बाप का ख्याल रखे। अपने माँ बाप का? नहीं, तुम्हारे माँ बाप का? मेरे माँ बाप का। अच्छा। और यही ख्वाहिश थी। दिखने में कैसी होनी चाहिए? बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो कोई भी लड़ने वाली ना हो, भी अच्छी हो, अच्छा सलूक करे। अच्छा, ये बताओ डॉक्टर्स ने क्या बताया? अब दोबारा कोई और सर्जरी भी होनी है? हाँ जी। कितने अरसे के बाद? 5 महीने के बाद। 5 महीने के बाद। इस दौरान डॉक्टर्स ने क्या बताया है कि चल फिर सकते हो? हाँ, चल फिर सकते हो, भी वॉक भी करनी, और भी इसी से जख्म सही होगा जल्द। ठीक है। हॉस्पिटल में भी वॉक करता था। हॉस्पिटल में भी? हाँ जी। तो डॉक्टर्स ने कहा है कि कोई ऐसी अब परेशानी की बात नहीं? नहीं, अब कोई परेशानी की बात नहीं। अब्दुल रहीम, एक दफ़ा फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और नाज़रीन, अब तक हमारी ये गुफ्तगू हुई अब्दुल रहीम से, जिसका नाम पहले रुबीना था, जिन्स की तब्दीली हुई और अब नाम अब्दुल रहीम है। ज़िंदगी में पहले क्या होता रहा, अब क्या होगा, क्या मुस्तकबिल का सोचा है, ये मरहला कैसे तय पाया, ये आपने तफसील जानी। ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे गुज़िश्ता बरस ऐसा ही वाक़या पेश आया, जिस पर प्रोग्राम हम लोग में एक बहुत ही मालूमाती बहस हुई। आइए इस प्रोग्राम की कुछ झलकियां देखते हैं। आज में बेशुमार लोग ऐसे भी हैं जो परफेक्ट मर्द हैं और परफेक्ट औरतें हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी जेंडर को जो है ना उससे आइडेंटिफाई नहीं करते जिस तरह उनको करना चाहिए। अब अगर इस तरीके से आपसे रूह की एक पुकार, जिसको आप खुद अज्यूम कर रहे हैं वो पुकार है, जो कि असल में रूह की नहीं बल्कि शैतान की पुकार है, उसके पीछे लग के अगर आप अपने पूरे के पूरे सिस्टम को बदलना चाहते हैं, उसके लिए आप साइंस टेक्नोलॉजी का सहारा लेना चाहते हैं, और जो अल्लाह ने एक आपका फिजीक जो है मर्द औरत की जो सेपरेट बनाई है, उसके अंदर आप एम्पुटेशन करके या किसी चीज को एम्बेड करके अपने आप को चेंज करते हैं। मैं समझता हूँ ये तब्दीली खल्क जो है ये अल्लाह तबारक व तआला की फितरत के और उसके दीन के जो है बिल्कुल हिलाफ। क्या आपकी नज़र में ये गुनाह है? मेरी नज़र में बहुत बड़ा गुनाह है। हाँ, रेयर केसेस के अंदर, एक्सेप्शनल केसेस में कई बार तो ऐसा हो सकता है कि एक मर्द या एक औरत के अंदर दोनों तरह की जो है वो हार्मोन्स जो है डेवलप हो जाएंगे, उसके अंदर दोनों तरह की पेचीदगियां मौजूद हों। उसमें अपनी साइकोलॉजी का जिक्र दिया किया कि मेरी साइकोलॉजिकल इंक्लिनेशन जो थी वो मर्द होने की तरफ थी, इसकी वजह से मेरे अंदर जो है रुझानात पैदा हुए। ये एक बड़ा सेंसिटिव सा इशू है और अलामा साहब की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि ये वाकई बहुत रेयर केसेस में आता है। ठीक है। ये जो आप ऐसे ख़वातीन और मर्द हज़रात को सड़कों पे गाते बजाते देखते हैं, शी इज़ नॉट ऑफ दैट कैटेगरी। एक सेक्स जो आपकी अपीयरेंस है जिसमें सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स भी शामिल है, जिसमें मर्द की एक खास फिजीक होती है, औरत का एक खास फिगर होता है, वो बड़ा नुमाया तौर पर नजर आ रहा होता है। अगर ये सारी की सारी चीजें मौजूद हैं और कहीं उसके अंदर उस जेंडर में रहते हुए या उस सेक्स में रहते हुए कोई अगर प्रॉब्लम मौजूद है तो उसका इलाज मुआवजा करना, तो मैं समझता हूँ इस पर कोई कबाहत वाली बात नहीं। ठीक है। लेकिन उसमें अगर वो रिवर्स चेंज को जाता है तो उसको डॉक्टर साहब ज्यादा उसको बेहतर रीड कर सकते हैं, लेकिन मैं तो उससे मुतमईन नहीं हूँ कि आप इसी सेक्स चेंज करने की तरफ चले जाएं। मेरी अर्ज ये है कि अगर किसी ऐसे बंदे को, किसी ऐसी खातून को जिसमें ये सारे पैरामीटर्स ना हो जो मैंने अभी मेंशन किए, अगर हम इस तरफ लाएंगे तो वो बेचारा ना तीनों में होगा ना तेरों में होगा और वो कभी सक्सेसफुल ऑपरेशन नहीं कहलाएगा। ये देखें कई क्राइम्स ऐसे होते हैं जिनकी सजा पहले मुतय्यन नहीं थी क्योंकि वो सर्जिकल क्राइम्स की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। ऐसे केसेस में जहां पे एक बंदा परफेक्ट मर्द था
اور اس نے صرف اور صرف کسی بندے کا تھا پروفیشنلزم کے تحت یا کمرشلزم کے تحت اپنا کام جو اسے لے لیا وہ عورت بن گیا. انہوں نے ایک جنرلائز کر دیا کہ یہ آپریشن کرنا گناہ ہے. یہ بات نہیں کی ڈاکٹر صاحب میں نے پہلے میں بالکل بتاؤں میں یہ بات نہیں کی. میں آپ کو چھوڑی میری پرسپشن 100% ڈاکٹر صاحب یہاں پہ یہ کلیریفائی کر دیں مریض ہے اس کا علاج کرنے کو کہیں ایسا تو مریض کے اوپر تو ہماری کوئی بحث نہیں. ہماری بحث وہاں پہ جہاں پہ ایک بندہ اپنی صرف سائیکولوجیکل انکلینیشن کی وجہ سے جانا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی ذرا روشنی ڈالیے کہ اگر آپ کے پاس ایک مریض آتا ہے اور اگر آپ اس کو ٹریٹ نہ کریں اور آپ یہ سرجری نہ کرتے تو کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اس سے مر بھی سکتا تھا؟ That's right. ایسے بے شمار مریضوں نے جو کہ یہ لٹریچر میں موجود ہے کہ انہوں نے خودکشیاں کر لیں. آپ یہ دیکھیے کہ اس نے خودکشی کیوں کی؟ کیونکہ اس کو یہ فیسلٹی اویلیبل تھی لیکن سٹیٹ کی طرف سے وہ فیسلٹی اس کو پرووائڈ نہیں کی. بٹ جو چیز میرا سٹریس ہے وہ یہ اس کو جج کرنے والے وہ اشخاص نہیں ہیں جن کو اس کے متعلق کوئی علم نہیں ہے. اس کو جج کرنے والا وہ بندہ ہے جو پروفیشنلی بھی اور اس کا مکمل علم رکھتا ہے. پھر اس کا یہ ڈاکٹر آپ سے چھوڑیے ایک رائے لینا چاہتا ہوں بطور ایک میں تو طب کے ایشو کو ایڈریس نہیں کر رہا, میں تو ایک جنسی اور ذہنی بے راہروی کے ایشو کو ایڈریس کر رہا ہوں. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, ایک لڑکی جو کمواری ہے, کمواری بھی نہیں ہے, اس نے اپنا جینڈر تبدیل کروا لیا ہے, اس کا مطلب پرفیکٹ وومن جب اپنی جینڈر تبدیل کرواتی ہے کسی ڈاکٹر کی مدد کے ساتھ, میں نہیں کہہ رہا کہ آپ نے آپریشن کیا, آپ یہ بتائیں ڈاکٹر گناہ گار نہیں؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیے ہمارے ہاں تھائی لینڈ اور ایسی جگہوں پہ اس طرح کے بے شمار آپریشن ہوتے ہیں. پر اس کے ساتھ سمپتھی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اس کو سناب کرنا چاہیے. سمپتھی کا مظاہرہ پھر ختم ہوئی بات.